عزیز طلباء و طالبات جماعت 12ویں، اس سے قبل ہم تاریخ کا 10واں سبق سرد جنگ دیکھ رہے تھے، جس میں اب تک ہم نے بھارت کی غیر جانبدارانہ تحریک کیا ہے اس کے بارے میں دیکھے۔ آج ہم بھارت کی انسداد نو آبادیاتی پالیسی، یعنی بھارت نے نو آبادیات کو ماننے سے انکار کیا ہے یا اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ بھارت خود نو آبادیات کا شکار ہو چکا تھا۔ ساری دنیا میں بھارت کی پہچان ایک عظیم جمہوری ملک کے طور پر بنی ہوئی ہے۔ آزادی ملنے سے پہلے ہی بھارت نے عالمی سیاست میں شامل ہو کر سامراجیت کے خلاف آواز بلند کی تھی، یعنی غیر جانبدارانہ تحریک جو بنی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی ملک کسی ملک کا غلام نہ بنے، اس لیے اس نے انگریزوں کے سامراجیت کے خلاف جو ہے تو آزادی سے پہلے ہی آواز بلند کی اور خود کو آزاد کیا۔ آزادی ملتے ہی بھارت نے بین الاقوامی سیاست میں فعال اور مضبوط کردار نبھانا شروع کر دیا۔ آزادی ملنے کے بعد جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، بین الاقوامی سیاست ہے، اس میں بھارت نے اپنا کردار ایکٹیو، فعال اور مضبوط جو ہے تو نبھایا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھارت کسی بھی اہم عالمی مسئلے پر خاموش نہ رہ کر فعال اور متحرک کردار نبھاتے ہوئے عالمی امن و سلامتی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب کہیں بھی کسی بھی ملک پر ظلم ہوتا ہے تو بھارت اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ بھارت کسی بھی غیر ملک کی مداخلت قبول نہیں کرتا، یعنی بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملے میں کوئی بھی غیر ملک جو ہے تو مداخلت نہ کرے۔ بھارت کو دوسرے کسی ملک کی علاقائی سالمیت اور اس کی خود مختاری کا پورا احساس اور لحاظ ہے، اور بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ٹکڑے نہ کرے، اس کے علاقے کو جیت کر اپنی سلطنت میں شامل نہ کرے، اس کی خود مختاری اس ملک کو ملنی چاہیے، اس کا احساس بھارت رکھتا ہے۔ بھارت کسی دوسرے ملک پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ بقائے باہمی کی بنیاد پر بھارت کا سارا زور جیو اور جینے دو کے اصول پر ہے، یعنی بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے اور دنیا کے دوسرے ملک بھی اسی طریقے سے جیے۔ اس حوالے سے بہت ساری مثالیں ہیں بھارت کی، جیسے 1949 میں دہلی میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بھارت نے انڈونیشیا کے آزادی کی تحریک کی حمایت کی تھی۔ اسی طرح اس کانفرنس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہالینڈ کے جو ڈچ باشندے ویلندیزی، ان کو 1950 سے پہلے انڈونیشیا چھوڑ کر جانا ہوگا اور انڈونیشیا کو خود مختاری دینی ہوگی۔ تو یہ بھارت کے اس موقف کو ثابت کرتا ہے کہ وہ جیو اور جینے دو کے اصول پر قائم ہے۔ بھارت نے افریقہ سے متعلق جو موقف اختیار کیا تھا وہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پرزور انداز میں افریقہ کی حمایت کی تھی کہ افریقہ میں جو کالے اور گورے کی نیگروں کا بھید تھا، اس کے خلاف، کالوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف بھارت نے آواز بلند کی تھی۔ افریقی ملکوں میں خاص طور پر تولیتی کونسل میں شامل ملکوں کے زیر اقتدار ملکوں کی جلد از جلد آزادی کے لیے بھارت نے پہل کی، اور بھارت نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ غیر ملکی اقتدار نو آبادیات کو چھوڑ کر اپنے ملک لوٹ جائیں۔ تو بھارت نے یہ کہا کہ جو یورپین ممالک ہے جنہوں نے اپنی جو ہے تو یہاں پر ٹرسٹی شپ قائم کی تھی، جس کو تولیتی کونسل کہتے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے تو ان ملکوں پر ان کا اقتدار تھا، تو وہ جلد از جلد یورپی ممالک اس چھوڑ کر چلے جائیں اور افریقی ممالک کو آزادی دیں۔ اس کا مطالبہ بھی بھارت نے کیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے تعلق رکھنے والی عالمی تنظیموں کو بھی جو ہے تو افریقہ میں کام کرنے کی جو ہے تو وسعت دی، ان کو موقع دیا۔ جنوبی افریقہ کے مقامی لوگوں کے ساتھ جو اہانت آمیز سلوک کیا جاتا تھا، اس بارے میں بھارت نے اقوام متحدہ میں سوال بھی اٹھائے ہیں، جیسے کالے اور گوروں کا بھید میں نے کہا ہے، تو اس پر آواز بھارت نے اٹھائی ہے۔ بر اعظم افریقہ میں کاروبار اور شکر کے کارخانوں میں کام کرنے کے لیے ہزاروں بھارتی پہلے ہی سے موجود تھے۔ 1896 میں
بھارت کے مزدور کینیا اور یوگانڈا میں ریلوے لائن بچھانے کے لیے افریقہ پہنچے تھے، انگریزوں نے لے کر گئے تھے ان کو وہاں پر۔ مہاتما گاندھی نے افریقہ کو آزادی دلانے کے لیے ستیہ گرہ کا نیا طریقہ متعارف کروایا تھا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے نو آبادیات پسندی کے خلاف ایک مؤثر موقف اختیار کیا تھا۔ تو یہ بھارت کا انسداد نو آبادیاتی پالیسی کے لیے کوشش ہم نے دیکھی۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھے کہ غیر وابستہ تحریک ہے، تو اسی طریقے سے جنوبی ایشیائی ممالک کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کارپوریشن۔ تو یہ اس کے بھی جو ہے تو بنیاد میں بھارت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ سارک کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو جنوبی ایشیائی ممالک کی ایک انجمن سارک قائم کی گئی۔ اس کی پہلی میٹنگ بنگلہ دیش کے راجدھانی ڈھاکہ میں ہوئی۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم مجیب الرحمان کا خیال تھا کہ بر اعظم ایشیا کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے، اور اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 7 ممالک ابتدا میں اس میں شامل تھے: بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ اور نیپال، اور بعد میں جو ہے تو افغانستان بھی اس میں شامل ہوا۔ ان 7 ملکوں کے سیکریٹریوں کی ایک بیٹھک 1981 میں کولمبو میں ہوئی، سری لنکا کی راجدھانی کولمبو، اور اس بیٹھک میں علاقائی تعاون کے لیے منصوبہ بندی، زراعت، دیہی ترقی، صحت عامہ، آبادی اور تجارت جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے پایا کہ ہمارے جنوبی ایشیا کے یہ جو ملک ہے، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، مالدیپ، انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، زراعت کے شعبے میں، دیہی ترقی، صحت عامہ، آبادی کا مسئلہ، تجارت، ایسے شعبوں میں ایک دوسرے کو تعاون کرے تاکہ یہ جنوبی ایشیا کے ممالک ترقی کر سکے۔ 1983 میں دہلی میں ان ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، اور اس میٹنگ میں سارک کا المیہ مشتہر کیا گیا، یعنی ایک تنظیم سارک قائم کی جائے گی، ایسا طے پایا۔ 1985 میں ڈھاکہ میں سارک کا قیام عمل میں آیا۔ تو بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں سارک کا قیام 1985 میں عمل میں آیا، اور اس میں اس کے مقاصد بھی طے کیے گئے۔ کیا ہے اس کے مقاصد؟ رکن ملکوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے تعاون کرنا اور ترقی کی رفتار کو بڑھانا۔ یعنی سارک کے جو 7 ممبر ملک ہیں، ان کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کو تعاون کرنا اور ان کی ترقی کی رفتار کو بڑھانا، یہ سب سے اہم مقصد تھا۔ دوسرا مقصد دہشت گردی یا ٹیررزم، منشیات کی اسمگلنگ جیسے معاملات کی روک تھام کرنا، یعنی ان ملکوں کے ذریعے سے جو بھی اسمگلنگ ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں، تو ان ملکوں نے اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد میں اضافہ کرنے کے لیے افہام و تفہیم کا ماحول تیار کر کے مسائل کا حل نکالنا، یعنی آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ رکھنا اور بات چیت کے ذریعے تمام مسئلوں کے حل نکالنا۔ نمبر 4، علاقائی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہم خیال تنظیموں سے تعاون کرنا۔ علاقائی یعنی جو ریجنل تنظیمیں ہیں، ملکی یعنی جو قومی تنظیمیں ہیں، اور بین الاقوامی یعنی جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں۔ اگر ہم سے ان ملکوں سے موافق خیال رکھنے والی تنظیمیں ہیں تو ان کو تعاون کرنا، یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ 5واں، بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ 6، ان مقاصد کے پیش نظر ذیل کے مطابق سارک کی تشکیل عمل میں آئی۔ تو اس طریقے سے یہ سارک کے 6 اہم مقاصد تھے۔ سارک کا قیام تو ڈھاکہ میں ہوا، لیکن اس کا صدر دفتر نیپال کی راجدھانی کھٹمنڈو میں رکھا گیا، اور سال میں ایک مرتبہ سارک کی میٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا۔ الگ الگ جو ہے تو ممبر ملکوں کو بدل بدل کر میٹنگ رکھی جاتی ہے۔ اب اس کی تشکیل کیسی ہے کہ سارک میں 7 ڈائریکٹرز اور ملازمین کے اخراجات اور سیکریٹریز کے سالانہ زر تعاون کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کے اخراجات تمام ممالک ممبر مل کر کرتے ہیں۔ سارک کے چیف سیکریٹری کے عہدے کی مدت کار 3 سال رکھی گئی ہے، اور ہر رکن ملک کے لیے 1 مرتبہ اس عہدے کا موقع رکھا گیا ہے۔ ان 3 سال کے لیے بدل کر ممبر ملکوں کو سیکریٹری کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ سارک کے پہلے ہی اجلاس میں شریک ملکوں نے جو اعلامیہ تیار کیا، اس کے اہم نکات میں
اقوام متحدہ کے معیارات کے مطابق اور ناوابستہ تحریک کے اصولوں کے مطابق خصوصی طور پر قومی آزادی، جغرافیائی سالمیت، قومی آزادی، جغرافیائی سالمیت، مساوات، داخلی معاملات میں طاقت کا استعمال نہ کرنے، داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرنے اور مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ تو یہ جو جنوبی ایشیا کی علاقائی تنظیم سارک ہے، اس کے مقاصد بہت اچھے ہیں اور یہ جنوبی ایشیا کے ملکوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اس اعلامیہ پر عمل درآمد کرنے کا کام سارک ملکوں کی وزرائی کونسل اور مستقل کمیٹی بھی کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارک تنظیم کے مقاصد اور اس کے قیام کے بارے میں ہم نے دیکھے۔ کل ہم سارک کو درپیش چیلنجز کیا ہے اور سارک نے کیا کامیابیاں حاصل کی اس کے بارے میں دیکھیں گے۔